الحمدللہ جو کچھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچنے اور بیٹھنے اور آنے کی توفیق دی ہے، ہمیں نظر رکھنا ہے ان اشیاء پر، ان چیزوں پر، اس امانت، اس ودیعت پر جو کہ ہمیں یہاں حاصل کرنی ہے۔ دوستو، کتابیں، استاد، سکھانے والے دنیا میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے، لیکن جو ہمارے مشائخ سودا بیچتے ہیں، جو دکان ان کی ہے، جہاں سے وہ چیز ملتی ہے، اس چیز کی پہچان ہم میں سے کتنے لوگوں کو ہے؟ مجھے شک ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو اس نعمت کو جانتا ہو۔ ہمارا حال وہ تو نہیں ہے جس طرح کے ایک لکڑہارے شخص کو جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا تھا اور جا کر اپنے گزر بسر کے لیے لکڑیاں جمع کرتا تھا اور پھر وہ اپنے گدھے پر لاد کر شہر میں بیچتا تھا، تو کہیں کسی جبل پر چڑھتے ہوئے کسی غار میں سے اسے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا، تو اس چمکتے ہوئے پتھر کو اس نے پہچانا نہیں، اس کی قیمت نہیں سمجھی، حالانکہ وہ ایک قیمتی لال تھا، اس نے وہ اٹھا کر اپنے گدھے کے کاندھے میں باندھ دیا کہ کیونکہ اس کو سب سے زیادہ وہ گدھا عزیز تھا۔ دوستو، وہ جو لال تھا اس نے اپنے خیال میں اس کی قدردانی کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے قدردانی کی؟ لال کا یہ مقام تھا کہ گدھے کے کاندھے میں باندھ دیا جائے۔ دوستو، اگر ہم اور آپ کو پہچان نہیں ہے اس نعمت کی جو ہمارے مشائخ اپنے توجہ باطنی سے ہمیں دیتے ہیں، جو قلب میں ملتا ہے، جو قلب میں رکھنے کی چیز ہے، جیب میں نہیں، کانوں سے سننے کی وہ بات نہیں دوستو جو میں آپ کو یہاں بتا سکوں۔ یہ کن گادہا وکنی کے بیا کن گنہیج، ہمارے سندھ کے عظیم شاعر فرماتے ہیں یہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور سننے والا بنا رکھا ہے، اور تمہیں ناز ہے اپنے کانوں پر کہ میں سن سکتا ہوں جیسا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں، میں توجہ دلا رہا ہوں اس چیز کی طرف۔ وہ کہتے ہیں بے وقوف، ایسے کان تو گدھے کو بھی ہوتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب کیسے کان ہونے چاہیے؟ یہ کن گادہا وکنی کہ بیا کن گنیج، ان کانوں کی بات، کن کانوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ان کی وصف کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جنی سان سنیج سندھی سپریاں گالڑی، وہ کان چاہیے جس سے محبوب کی بات تیرے سمجھ میں آئے۔ دوستو، وہ دل کے کان ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دل کے کان ہوتے ہیں۔ کتنوں کو ہم میں سے وہ کان میسر ہے؟ وہ آواز جو اللہ والوں کے زبان سے نکلتی ہے، وہ ہمیں ان کے حلق سے نکلتی ہوئی، ان کے منہ سے باہر آتی ہوئی، ہمارے کانوں میں پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کی مجال نہیں کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکیں۔ وہ ان کا کلام نہیں ہوتا، ان کا گفتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا گفتگو ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن شناس ہر ایک کو اس چیز کی نہیں۔ میں اپنے حال پر دیکھوں، میں خود اس لسٹ میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں کہ مجھے بھی اس چیز کی تمنا تو ہے، لیکن میں ابھی پا نہیں سکا ہوں۔ وائے افسوس، صد بار افسوس کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ دعا فرمائیں کہ جب تک کچھ دن باقی ہے، شاید وہ نعمت جس کو ہم محبت کہتے ہیں، جس کو ہم عشق کہتے ہیں، جس کو ہم معرفت کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا قرب کہتے ہیں، وہ نعمت ہمیں میسر آ جائے۔ ایک بات پر فخر ہے جس پر فخر کرنا بھی چاہیے، میرے پاس علم نہیں، میں علم بھول چکا ہوں، مجھے کوئی کتاب نہیں آتی۔ اگر کسی چیز پر فخر ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جائے۔ بھائی، میں گناہگار ہوں آپ سب سے بڑھ کر، میں اپنے حالات کو دیکھتا ہوں تو شرم ساری ہوتی ہے، گردن اوپر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔
اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں شرمسار ہوں، بے حد شرمسار ہوں. میرے اندر حرص ہے، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر سب خرابیاں موجود ہیں. لوگ تو کچھ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. بھائی حقیقت تو ہر ایک اپنی جانتا ہے. آپ کی خوش عقیدت مندی اور حسن ظن اپنی جگہ، لیکن میں اپنی حالت بیان کر رہا ہوں. ایک اندھا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں لالٹین لے کر گھوم رہا تھا. میرا مثال اس اندھا تھا، وہ لالٹین لے کر، رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوم رہا تھا، وہ اندھا ہے، نابین ہے. تو آنکھوں والوں نے اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا. کہنے لگے بھائی اندھے کو کب لالٹین کی ضرورت پڑی؟ اندھے کو کیسے لالٹین کی ضرورت پڑی؟ اندھے کا لالٹین سے کیا واسطہ؟ اندھا لالٹین سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ اس اندھے نے کہا ہنسو مت، پہلے میری بات سنو. میں نے تو اس لیے لالٹین ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہ تاکہ آنکھوں والے راستہ پا سکیں، آنکھوں والے گڑھوں میں نہ گریں، آنکھوں والے کہیں ٹھوکر نہ کھائیں. میں نے اس لیے ہاتھ میں لالٹین پکڑی. دوستو اس کے سامنے کوئی دے نہیں کہ مجھے جیسے اندھے کو بھی آنکھیں دے دے تو میں بھی روشنی سے فائدہ پاؤں. جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی. یہی ایک ہے نقد جو تمہیں بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے. جو سودا تم خریدنے آئے ہو، جو سودا تم خریدنے آئے ہو یہاں، اس سودے کے لیے نقد چاہیے، اس سودے کے لیے پیسہ چاہیے. وہ نقد میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. دادیم تراز گنج مقصود نشانے، دادیم تراز گنج مقصود نشانے، مان رسیدیم شاید تو برسی. کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اس منزل پر پہنچتے ہوئے ان کا نظارہ کیا ہے کہ کیسے پہنچے وہ اس منزل پر. ہم تو ابھی کبھی اونچے اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں. اس لکڑی کی طرح جو پانی میں تیر رہی تھی، کبھی ڈوب جاتی تھی، کبھی ابھر آتی تھی. تو اس نے پکارا کشتی کو جو ساتھ میں سواریوں کو لے کر بڑے بہت ہی روانی سے، بہت ہی سبک انداز میں، آرام دہ طریقے سے سواریوں کو یوں لے کر جا رہی تھی کہ سواریوں کو پتہ بھی، بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو لکڑی نے پکار کر کہا کہ کیا حال ہے؟ تو بھی لکڑی، میں بھی لکڑی، میں ڈوب رہی ہوں اور تم جا رہی ہو، فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا فرق ہے، تو ایسی لکڑی ہے جس کو کسی استاد کا ہاتھ نہیں لگا ہے، میں وہ لکڑی ہوں جس کو کسی استاد کا ہاتھ لگا ہے. میرا کمال نہیں، لکڑی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، استاد کا ہاتھ لگنا بڑی بات ہے. تو وہ میں نقد بتا رہا تھا کہ وہ نقد جو یہاں چلتا ہے وہ کیا ہے؟ جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی. جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں، ہم عیبوں میں پر ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے تیری نعمتیں استعمال کر کر کے پھر تیری بے فرمانیاں کی ہیں، ہم نے تیری حدود کو توڑا ہے، ہم نے تیرے نبی کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کے ساتھ محبت نہیں لگائی. ہم نے محبت لگائی تو پیسے کے ساتھ لگائی، ہم نے محبت لگائی تو اولاد کے ساتھ لگائی، ہم نے محبت لگائی تو جائیداد کے ساتھ لگائی. کیوں؟ اس دولت پیسے کے کمی پر پریشان ہو گئے، تڑپنے لگے، پیسے کم ہو گئے، تڑپنے لگے، جائیداد میں نقصان ہوا تو نیند اڑ گئی. بیٹا اگر بیمار ہوا تو ہم نے اپنی آرام، اپنے کھانے پینوں کو بھلا دیا، لیکن اے میرے مولا کبھی بھی لوٹ کر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا رب وہ مجھ پر بھی راضی ہے یا نہیں. کبھی اس کے فرمان کی خلاف ورزی کر دی، لیکن دل میں سندھیے میں چاہے وہ بھنجوری کو نہ بھرو. کوئی ہمارے اندر
शर्मसारी ही दिल में ना आई। तो ये मेरे मुला, लेकिन एक बात है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ ताल्लुक है तो जैसे भी हैं, ऐसे हैं या वैसे हैं, खताकार हैं या खताकार नहीं, लेकिन हैं तुम्हारे गुलाम, हम हैं तुम्हारे बंदे। जे ही जाते ही तबिबानी बारो चल जी, हुज्जत हो तो पुनु सीमू कमीणिए कही। जो मेरा महबूब है, जिससे मेरा प्यार है, जिसके साथ मेरे दिल का पेच लग चुका है, अजल से मैं उनके पल्ले में बांधी गई हूं, तो क्या तुम्हें और मुझे फख्र करना चाहिए? मैं ये सोचूं कि मैं साहबजादा हूं तो इसलिए लोग मेरा हाथ पांव चूमते हैं, मैं मोतबर हो गया। इसलिए कि इतने लोग मेरी उठ उठ कर तारीफें करते हैं तो मैं बड़े मर्तबे पर पहुंच गया। इसलिए कि लोग मुझे साईं साईं कहते हैं तो वाकई में कोई सरकार बन गया। ये सोच नहीं, ये सोच नहीं। जिसने भी ये सोच दिल में रखी वो उस मकाम से, उस कुर्ब के मकाम से नीचे गिरा दिया गया। उसकी मर्जी है, वहां किसी की हुज्जत नहीं चलती। कभी भी ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि चूंकि मैं करीब हूं, चूंकि मैंने उनकी खिदमत की है, चूंकि मैंने उनको अपना दोस्त बना लिया है तो अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है कि तेरा दोस्त तुझे ठुकरा दे। कोई दुनियावी दोस्त में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोहब्बत हकीकी की बात कर रहा हूं, उसमें मार्फत की बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूं। जिनकी मोहब्बत के जरिए अल्लाह ने हमें जो दिए हैं वो सूफिया है, औलिया है। कभी भी हो सकता है भाई तुम चले जाए, क्योंकि तुम जैसे तो हजारों यहां घूमते फिरते हैं, तुम कौन होते हो? जो लोग अपनी जात पर नजर रखेंगे, जो लोग अपने इल्म पर नजर रखेंगे, जो लोग अपने आप को बेहतर समझेंगे, वो यहां पर ना आए। भले मौलवी हो, भले मुफ्ती हो, भले फाजिल हो, भले वो किसी भी मैदान के बड़े चैंपियन हो, लेकिन उनकी ये जगह नहीं है। यहां तो वो आएंगे जो जान और अपनी रूह को फिदा करना जानते हैं, जिनको अपनी जान से प्यार है, जिनको अपने माल से प्यार है, जिनको अपने घर से, अपनी जायदाद से प्यार है। गैरुल्लाह की मोहब्बत में फंसे उनको यहां नहीं आना चाहिए। जिसको हो जान और दिल अजीज तेरी गली में आएगी, दूर भाग जाओ भाई। हमारे मुर्शिद कहते थे, जे भाई गफारी थियां तो मर्द मैदान जो थी। अगर तू गफारी और बख्शी है तो मैदान का मर्द बन करके दिखा। तुम्हें ऊंच और नीच से वास्ता पड़ेगा, इम्तिहानात आएंगे, तकालीफ भी आएंगी, मजाकें भी उड़ाई जाएंगी, तुम्हें सैकड़ों तरह से आजमाया जाएगा, लेकिन तुझे मर्द मैदान बनना है। क्योंकि आखिर वक्त में, इख्तिताम में अगर तू डटा रहा तो कामयाबी तेरी है। जे भाई गफारी थियां तो मर्द मैदान जो थी, न तो भजी पासे थी मता गफारी भी ल जाए। वरना तो छोड़ दो दोस्तों, रास्ते खुले हुए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।